السلام علیکم ناظرین، کبھی کبھی انسان تنہا بیٹھا ہوتا ہے، نہ زبان ہلتی ہے نہ آنکھیں خوش رہتی ہیں، بس دل کہتا ہے یا اللہ، کیا تو نے مجھے معاف کر دیا یا ابھی بھی ناراض ہے؟ آج شاید اللہ تمہیں اس سوال کا جواب دینے والا ہے جو برسوں سے تمہارے دل میں دبا ہوا تھا۔ اگر تم نے کبھی گناہ کیا ہے، اگر تم نے کبھی روتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ آج تمہیں وہ 7 نشانیاں بتائی جائیں گی جو اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور آپ کو کسی اور ٹاپک کے بارے میں جانکاری چاہیے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ایسے ہی ویڈیوز کے دوارا جانکاری دیتے رہیں گے۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن خبردار، یہ نشانیاں کوئی معمولی بات نہیں، یہ تمہارے منظور کے آنسو، تمہارے ٹوٹے دل اور تمہاری راتوں کی توبہ کا جواب ہے۔ نشانی نمبر 1، گناہ کے بعد رونا آنا اور دل کا نرم ہو جانا۔ تم نے کبھی وہ لمحہ جھیلا ہے جہاں تم کسی کے سامنے نہیں، صرف تنہا ہو، بند کمرے میں ہو، خاموش دیواروں کے درمیان، اور اچانک دل پھٹنے لگے، آنکھیں خود بخود بھیگ جائیں اور زبان سے ایک لفظ نکلے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی خاص دعا نہیں، کوئی لمبا جملہ نہیں، بس دل کا ایک سادہ ٹوٹا ہوا لفظ، اور وہ آنسو جو تم نے گالوں پر بہائے تھے، وہ زمین پر گرے تو کچھ نہیں بدلا، لیکن عرش الہی ہل گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دینے والا ہے۔ تمہارے وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آئے، وہ ان فرشتوں نے اٹھائے تھے جو صرف محبت اور معافی کے پیغامات لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گناہوں سے کوئی خطرہ نہیں، اسے تمہارا رونا چاہیے، تمہارا جھک جانا، تمہاری ٹوٹی ہوئی زبان سے نکلا ہوا استغفر اللہ چاہیے، کیونکہ وہ رب تو کہتا ہے، میں اپنے بندے سے اس وقت قریب ہوتا ہوں جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو تم دراصل رب کے قریب نہیں بلکہ رب تمہارے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کا نم ہونا کمزوری ہے، نہیں، یہ آنکھوں کا آنسو وہ دلیل ہے کہ تمہارا دل اب بھی زندہ ہے، نرم ہے، اللہ سے جڑا ہے۔ جس دن آنکھ خوش ہو جائے اس دن گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے، بس سمجھ لو دل کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر تم آج بھی رو لیتے ہو چپکے سے سجدے میں، تنہائی میں، تو یہ رب کی قبولیت کی ایک قیمتی نشانی ہے، کیونکہ تمہارا رونا رب کو رلا نہیں دیتا بلکہ رب کو تمہارے قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، تم روئے، تم ٹوٹے، تم پکارے تو یہ تمہاری کمزوری نہیں تھی، یہ اللہ کا جواب تھا تمہارے دل کی پہلی توبہ کا۔ نشانی نمبر 2، نیکیوں کی طرف دل کا خود بخود مائل ہو جانا۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہارے دل میں اب کچھ بدلنے لگا ہے؟ جہاں پہلے تم نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، اب دل کہتا ہے چلو ایک سجدہ کر لیتے ہیں، شاید سکون مل جائے۔ جہاں پہلے تم تلاوت سن کر ویڈیو اسکپ کر دیتے تھے، اب دل اسی تلاوت پر ٹھہر جاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے سنتے ہو۔ یہ سب کچھ تم نے خود نہیں کیا، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، بلکہ اس رب کی سب سے پیاری نشانی ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر کے نیکی کی طرف موڑ دیا۔ سن لو، جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود نیکی کا جذبہ، عبادت کا ذائقہ اور گناہوں سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محض ایک تبدیلی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی توفیق ہے۔
قرآن کہتا ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ علم کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں آج سجدے میں سکون ملنے لگا، اگر تمہارا دل عبادت کے بغیر ادھورا لگتا ہے، اگر تم چھوٹے چھوٹے نیک عمل کرنے لگ جاتے ہو جو تم پہلے کبھی نہیں کرتے تھے، تو یہ رب کے راضی ہونے کا پیغام ہے۔ میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، اب آ میرے قریب آ جا۔ یہ نیکی کی طرف خود بخود جھک جانا، یہ تمہارا دل اذان کی آواز پر نرم ہو جانا، یہ آنکھوں سے موبائل ہٹا کر قرآن کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ وہ خاص توجہ ہے جو اللہ پاک اپنے ان بندوں پر کرتا ہے جنہیں وہ واقعی معاف کر چکا ہوتا ہے۔ سوچو، کیا یہ ممکن ہے کہ کل تک تم نافرمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آج تم توبہ کرنے والوں کی محفل ڈھونڈنے لگے ہو، اور یہ سب کچھ صرف تم نے خود کیا ہے؟ نہیں، یہ وہ نظر رحمت ہے جو تم پر پڑ چکی ہے۔ اب تمہارا دل نیکی کی طرف کھنچنے لگا ہے، تو یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں بلکہ یہ قبولیت کی وہ نشانی ہے جو صرف اس بندے کو دی جاتی ہے جس کی توبہ آسمانوں پر لکھ لی گئی ہے۔ نشانی نمبر 3، گناہوں کے بعد دل کا گھبرا جانا، بے چین ہو جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے گناہ کیا اور اسی لمحے کے بعد تمہارا دل جیسے چلانے لگا ہو، نہ کوئی چیخ زبان سے نکلی، نہ کسی نے تم نے کچھ کہا، لیکن دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، آنکھیں ہنستی رہیں، لبوں پر باتیں ہوتی رہیں، مگر اندر کچھ تھا جو خاموشی سے مر گیا تھا، اور وہ خاموشی وہی تھی جو پہلی آواز تھی جو اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں بج گئی کہ رک جا، تو وہ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ اگر دل نے خود کہنا شروع کر دیا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، تو یہ صرف احساس جرم نہیں، یہ وہ رحمت کا پیغام ہے جو صرف منتخب دلوں تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ گناہ کے بعد بھی اگر دل زندہ ہے تو یہ خود زندگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھو، گناہ تو فرعون نے بھی کیے تھے لیکن اس کا دل کبھی بے چین نہیں ہوا۔ گناہ تو شیطان نے بھی کیا تھا لیکن اس نے کبھی رو کر معافی نہیں مانگی۔ اگر تم گناہ کے بعد بھی ٹوٹتے ہو، گھبراتے ہو، روتے ہو، تو سمجھ لو تم ان میں سے ہو جنہیں اللہ نے چھوڑا نہیں، چنا ہے۔ اللہ جب کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل گناہ کے بعد بھی خاموش رہتا ہے، لیکن اللہ پاک جس کو معاف کرنا چاہتا ہے اس کا دل گناہ کرتے ہی جلنے لگتا ہے، وہ ہنستا نہیں، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپاتا ہے مگر اللہ کے سامنے چھپ نہیں پاتا، اور یہی بے چینی، یہی تڑپ، یہی تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں واپس بلانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بندے، گناہ نے تجھے رلا دیا، تو آ، میں تجھے اپنی رحمت میں دھو دوں گا۔ میں نے تیرے آنسو دیکھ لیے ہیں، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، بس تم نے جس دن گناہ کے بعد تنہائی میں رب کو پکارا تھا، یا اللہ میں گر گیا ہوں مجھے تھام لے، تو شاید اسی دن تم معاف ہو چکے تھے۔ یہ بے چینی سزا نہیں، یہ دلوں کی طرف سے ایک دعوت ہے، ایک دعوت واپسی کی۔ نشانی نمبر 4، گناہوں سے بچنے کے موقع خود بخود پیدا ہونے لگنا۔ کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تم وہی گناہ کرنے جا رہے تھے جو تم پہلے کر چکے تھے، جس میں تم بار بار گر چکے ہو، لیکن اس دن کوئی نظر نہ آنے والی طاقت نے تمہیں روک لیا؟ کبھی موبائل پر ایک غلط چیز دیکھنے جا رہے تھے، مگر اچانک کوئی دروازہ کھٹکھٹا گیا، کوئی فون آ گیا، دل اچانک گھبرا گیا۔ کبھی کسی برے انسان سے ملنے جا رہے تھے مگر آخری لمحے میں دل بدل گیا، راستہ بدل گیا اور تم بچ گئے۔ سمجھ لو یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ رب کی طرف سے پردہ تھا۔ جب اللہ کسی کی سچی توبہ قبول کر لیتا ہے تو وہ بندے کو دوبارہ اس گناہ میں گرنے نہیں دیتا بلکہ وہ راستے میں ہی دروازے بند کر دیتا ہے۔
وہ بندے تو گناہ کی طرف چلتا ہے لیکن رب اس کے دل میں بے چینی ڈال دیتا ہے، وقت میں رکاوٹ کر دیتا ہے یا کسی وسیلے سے اس کو روک دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے نہ ٹوٹے۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ وہ تمہیں اس آگ میں دوبارہ نہیں جانے دیتا جس میں تم پہلے جھلس چکے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم خود بچ گئے، نہیں، یہ تو وہ رب تھا جو کہہ رہا تھا میں نے تیرے آنسو قبول کر لیے تھے، اب میں تجھے پھر سے گرنے نہیں دوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اسے گناہوں سے بچنے کے بہانے عطا کرتا ہے اور جسے چھوڑ دیتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج تم کسی گناہ کے کنارے پر جا کر بھی بچ گئے، اگر تمہاری خواہش تھی کہ وہ غلطی دوبارہ کرو مگر تم سے نہ ہو سکی تو سجدے میں گر کر کہہ دو یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا، مجھے بخش دیا، مجھے تھام لیا، کیونکہ جس رب نے تمہیں گناہ سے روک دیا سمجھ لو وہ رب تمہیں معاف بھی کر چکا ہے اور اب تمہیں قریب بھی کر رہا ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ نے تمہارے دل کو گناہ سے متاثر کر دیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ کچھ سال پہلے تم جن گناہوں میں مزہ محسوس کرتے تھے آج وہی گناہ تمہیں رلا دیتے ہیں؟ کبھی کسی فلم، کسی غلط تعلق یا کسی حرام کمائی میں دل لگا ہوا تھا لیکن آج وہی چیز اگر تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، روح تنگ ہونے لگتی ہے اور ایک عجیب سی ندامت نظر آ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس رب کی طرف سے جس نے تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس رب کی طرف سے نشانی ہے وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اب تمہیں دوبارہ اس کی طرف واپس لے جا رہا ہے۔ جب کسی بندے کا دل گناہ کے بعد بھی بے چین رہے، جب دل حرام کو دیکھ کر گھبرا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دی، اور یہی وہ دل ہوتا ہے جو توبہ کی طرف جھکتا ہے، دعا کے لمحے میں بھیگتا ہے اور گناہوں کی کوشش کو ظلم کی طرح محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتا ہے اور نیکی کی طرف ایک انداز کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج تمہارا دل کسی برائی کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، کسی گناہ کے بعد شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے تو جان لو یہ تمہارا دل نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب میرے قریب آ جاؤ۔ چھٹی نشانی، تمہیں گمنام رہ کر نیکی کرنے کا سکون ملنے لگے۔ کبھی تم نے شہرت کا، شوکت کا، لوگوں کی واہوائی کا، تعریف، سوشل میڈیا کے لائکس، یہ سب تمہارے دل کو تسکین تھے، لیکن اب جب تم کسی کی مدد کرو، کسی یتیم کا ہاتھ تھامو، کسی غریب کو چھپ کر کچھ دے دو اور کسی کو خبر بھی نہ دو، نہ کوئی شکریہ، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیو، پھر بھی دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو میں تیرے لیے کافی ہوں۔ کیا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو چکا ہوتا ہے؟ جب کوئی نیکی دکھا کر نہیں چھپا کر کی جائے تو سمجھ لو وہ صرف اللہ کے لیے کی گئی ہے۔ ایسے لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے گواہی دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، پھر بھی اس کے دل کانپتے ہیں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی اعلیٰ ترین نشانی۔ تو اگر تمہیں آج کسی چھپی ہوئی نیکی میں زیادہ مزہ آتا ہے، اگر تمہیں لوگوں کی واہوائی سے زیادہ اللہ کی رضا کی پرواہ ہے تو مبارک ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے صرف اپنا ہونے کے لیے۔ نشانی نمبر 7، جب تم گناہ کو یاد کرو اور شرمندگی محسوس کرو، دل کانپ جائے، آنکھیں بھیگ جائیں، جب کوئی عام احساس نہیں، یہ کیفیت ہے جو اللہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے جنہیں وہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔
کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی پرانی خطا یاد آ جائے اور دل میں ایسا درد اٹھے جیسے وہ گناہ آج بھی تمہارے دل پر بوجھ بن کے بیٹھا ہو، اور تم آہستہ سے کہو یا اللہ وہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، کاش میں اس وقت پلٹ پاتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کا دل اب میرے لیے ٹوٹا ہے اور میں ٹوٹے دلوں کو رد نہیں کرتا۔ کبھی اگر تم سجدے میں گر کر رو بنا الفاظ کے تو سمجھ جاؤ تمہارا دل زندہ ہے، اور زندہ دل وہی ہوتا ہے جسے رب نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو، کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا ہوتا تو تمہیں اپنی غلطیاں یاد بھی نہیں آتی، دل سناٹا ہوتا۔ گناہ کے بعد شرمندگی، یہ خود اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رب کہتا ہے میں نے تیرے دل میں یہ احساس ڈال دیا تاکہ تو مجھے پکارے، تمہارے اشک، تمہاری رات کی خاموش دعائیں، تمہاری شرمندہ صیحائیں، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو اور معافی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تو اے دل سے پکارنے والے بندو، اگر تجھے گناہ یاد آ کر رلا دیتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو گنہگار ہے، بلکہ یہ جان لو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ معاف کر چکا ہے۔ اگر تمہیں یہ ساری نشانیاں محسوس نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمہیں یہ ویڈیو سنوا کر بلا رہا ہے کہ آجا میرے بندے، ابھی وقت ہے، میں ابھی بھی سن رہا ہوں۔ اللہ ہر دن نئی مشکلات پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ تمہارے لیے نئی رحمت پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے شاید تمہیں اسی لمحے معاف کر دیا ہو جب تم نے شرمندہ ہو کر کہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف۔ جو نشانیاں تم آج سن رہے ہو یہ صرف علم نہیں، یہ اللہ کا پیار بھرا جواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔